آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اب واقعی پاکستان میں نئے صوبے بنائے جا رہا ہے. اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے, کیا فائدے ہوں گے, نئے صوبے بنانے کے حامی کتنے لوگ ہیں اور اس سے اختلافات رکھنے والے لوگ کتنے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ شروع سے ہی نئے صوبے بنانے سے اختلافات رکھتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر نئے صوبے بن رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے کراچی جیسے شہر نکلے گا, کیونکہ کل پرسوں کراچی نے بھی ایک الگ صوبہ بننا ہے اور ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے ایسی سٹیز ہیں, ایسے مارجنلائز گروپ ہیں, ایسے لسانی بنیاد پہ بھی یہ تقسیم ہو سکتا ہے. ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے, کیا اس کے فائدے کیا ہیں یا اس کے نقصانات کیا ہیں. نئے صوبے بنانے کے جو حامی گروپ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نئے صوبے بنائے جاتے ہیں تو اختیارات جو ہیں وہ نیچے درجے تک لوگوں کو اختیارات چلے جائے گا. اس کا وجہ یہ ہے کہ پشاور یا لاہور یا کراچی یا پھر کوئٹہ جیسے شہروں پہ اگر صوبے کا سارا بجٹ لگنا ہے یا ترقیاتی کاموں پہ لگنا ہے تو نئے صوبے بننے کی صورت میں دیگر وہ علاقے جو سمجھتے ہیں کہ وہ محروم ہیں, وہ ڈپرائیوڈ ہے, ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے, وہاں بھی ترقیاتی بجٹ جائے گا اور وہاں نئے صوبے بننے کی صورت میں انہی علاقوں پر بھی نئے بجٹ لگے گا. کیونکہ اگر پشاور سٹی میں یا پھر اگر لاہور میں یا پھر کراچی میں میٹرو سروسز دی جا رہی ہیں یا ایسے جیسے بڑے بڑے ترقیاتی کام ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو ایسا بھی ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں جو بنیادی فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی یا کسی بھی مد میں, تو وہ بنیادی فیسلٹیز بھی ان کو نہیں مل رہے ہیں. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننا چاہیے, ان کا خیال ہے کہ پھر جو ترقیاتی کام ہوگا وہ تمام کمیونٹیز کو, تمام علاقے کے لوگوں کو ایکولی ہوگا, نہ کہ چند سٹیز میں ترقیاتی کام ہوں گے. جو مقامی لیول کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہی حل ہو سکیں گے ایزیلی. اور ساتھ ساتھ جس طرح کہ ہم نے پہلی بات کی کہ جو محروم پسماندہ علاقے ہیں وہ بیڈلی ریلائی کرتی ہیں, ڈپینڈنٹ ہیں, انحصار کرتی ہیں کیپٹلز پر, صوبوں کی کیپٹلز پر. مثال کے طور پر اگر میں بات کروں آپر سوات میں یا آپر دیر کی, وہاں اگر ایسی جو بنیادی سہولیات ہیں, فیسلٹیز ہیں یا ایسے میڈیکل کمپلیکسٹیز میں جن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, تو انہوں نے وہاں سے پشاور جانا ہوتا ہے اپنی جو مسائل ہیں, میڈیکل ایشوز ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اسی طرح اگر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پنجاب میں جو مارجنلائز گروپ ہیں, پنجاب میں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ محروم ہے, سرائکی کے جو بولنے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے, ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں. تو اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو ان کو بھی یہ جو ان کا وہ ہے احساسی محرومی کا جو شکار ہیں, ایسا نہیں ہوگا, ان کو اپنے ہی بجٹس ملیں گے. ساتھ ساتھ مطلب ملک میں یکساں ترقی ہوں گی, لوگ ایک ہی جیسے لیول پر ترقی کے راستے پر جائیں گے. اور اگر ہم بات کریں کہ نئے صوبے اگر بنائے جاتے ہیں تو اس کا ریاست اور نئے جو چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں گے اس کے بیچ میں ربط بڑھے گا, کمیونیکیشن ہوگا, ایک نیشنل یونٹی میں ہمیں ایک بہترین اسپیکٹ دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ ریاست کا جو کنٹرول ہے وہ چھوٹے صوبوں پر زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا بیگر پروونسز, ایز کمپیئر ٹو جو سمجھا جاتا ہے کہ ریسنٹلی جو سیٹ اپ ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو فیور میں ہے نئے صوبے بنانے کی. ساتھ ساتھ اگر یہ بھی بات کی جائے کہ پسماندہ علاقوں کے لیے الگ بجٹ ایلوکیٹ ہوگا, پسماندہ ڈسٹرکٹس کے لیے الگ بجٹس ایلوکیٹ ہوگا, تو وہ ایزیلی وہاں ترقیاتی کام کر سکتے ہیں اور رفتار کے ساتھ کر سکتے ہیں, سپیڈ کے ساتھ. یہ جو بڑے شہروں تک ترقی کا جو ہے تخمینہ ہوتا ہے, ایک محدود ترقی ہوتے بڑے شہروں تک, تو وہ اس چیز کا یہ معاملہ پھر نہیں ہوگا, وہ ختم ہوگا. اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال پر بھی قابو پایا جا سکے گا, کیونکہ ٹائٹ پولیس سسٹم ہوگا, ایڈمنسٹریشن انتظامیہ جو ہے وہ بھی بہت ہی ٹائٹ قسم کا اس لیے ہوگا کیونکہ لوکل لیول پہ اگر گورننس ہوتی ہیں تو وہ ٹائٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دور لیول پر, ایز کمپیئر ٹو ایک پروونشل لیول. وہ فائدے ہیں جس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ نئے صوبے بننا چاہیے اور نئے صوبے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے سے ہمیں مزید
ہمیں مسائل کا سامنا ہوگا, ہمیں پرابلمس ہوں گے, وہ کیا کیا پرابلمس ہیں, کون کون سی ایسی نقصانات ہیں جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. اچھا جی, اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا اگر لسانی بنیاد پر یہ تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن کو ایک نیا صوبہ بنایا جاتا ہے, یا پھر شمال پختونخوا کو ایک نیا صوبہ بنایا جاتا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ لسانی تقسیم بڑھے گا. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے, ہمیں دوسرے جو ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں ان سے یونٹی کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر ایسی جیسی سوچ کو وہ مل سکتا ہے, تقویت مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دوسرا مثال دینا چاہیں گے کہ کراچی میں جو اردو سپیکر ہے, سہیل وڑائچ کا اگر کالم آپ دیکھیں گے, انہوں نے کچھ ایسا لکھا ہے کہ اگر کراچی ایک نیا صوبہ بنتا ہے تو پھر الطاف حسین کے حامی وہ پھر آ کے ایک جس طرح کے ہوتا رہتا نئی سٹی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کریں گے, بات کریں گی. تو ایسی جیسے دیگر بھی بہت سارے مسائل ہیں. بلوچستان میں جو بلوچ بیلٹ ایریاز ہے وہاں اگر اسپیسیفک لسانی بنیاد پر اگر صوبہ بنتا ہے تو آزاد بلوچستان کا جو نعرہ ہے یا پھر اس کی جو کمپین ہے وہ مزید زور پکڑ سکتی ہے. اگر بات کی جائے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مزید تقسیم نہیں ہونا چاہیے, وہ ان کا کہنا ہے کہ دیگر ریاستوں میں ملکوں نے ہی مل کر صوبے بنائے ہیں, لیکن پاکستان کی سچویشن ہی کچھ ڈیفرنٹ ہے. پاکستان کو صوبوں نے مل کر پاکستان بنایا, ایک ملک بنایا, ایک ریاست بنائے, تو اس کی ڈویژنس فطرتی طور پر پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم بات کرنا چاہیں گے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننا چاہیے, اس کا یہ بھی ہے کہ مختلف جو لسانی گروپس ہیں مختلف صوبوں میں وہ ایک دوسرے کو انہوں نے بیلنس کیا ہوا ہے, متوازن کیا ہوا ہے. سندھ کی اگر بات کی جائے تو وہاں سندھی بولنے والوں اور اردو بولنے والوں کے بیچ میں ایک متوازن ہے, ایک بیلنس ہے. اسی طرح پنجاب میں سرائکی بولنے والے اور پنجابی بولنے والوں کے بیچ میں ایک بیلنس سسٹم ہے, متوازن سسٹم ہے. اسی طرح اگر پختونخوا کی بات کی جائے تو پختونخوا میں جو پشتو اسپیکرز ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہزارہ میں دوسرے ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو چترالی ہیں یا پشتانی ہیں یا گجری بولنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ میں بھی ایک وہ سسٹم ہے, ایک بیلنس سسٹم ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی بلوچ اسپیکر اور ساتھ ساتھ پشتو اسپیکر انہوں نے ایک دوسرے کو متوازن کیا ہوا ہے, تو اس سے ایک نیشنل یونٹی بڑھتی ہے, اضافہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ کیا واقعی نئے صوبے ہمارے فیور میں ہے, یا پھر اگر نہیں ہے تو کس طرح نہیں ہے. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ اس سے نقصانات زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں, کیا کچھ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. ٹیل نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.